اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارے 11 کلاسز ہو گئے اور آج 12ویں کلاس ہے، اور آج ہم تختی نمبر 10 پڑھیں گے جس میں اخفا ہے۔ اور آج ہم تختی نمبر 10 اخفا کا لیسن اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں حدیث میں کیا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ تجوید سے قرآن پڑھنے کی اہمیت حدیث شریف میں ہے، زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کو زینت دو یا زینت بخشو۔ زَيِّنُوا زینت بخشو، القرآن قرآن کو، بِأَصْوَاتِكُمْ، اصوات بولے تو صوت کی جمع ہے، یہ آواز کو صوت کہتے ہیں اور آواز کی جمع اصوات، اسواتی کم، یعنی کہ تم سب کی آوازوں کے ساتھ۔ حسین القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا، اپنی آواز کے ذریعے قرآن کو حسن بخشو، کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن کو دوبالا کرتی ہے۔ تو یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ اچھی آواز قرآن کے حسن کو دوبالا کرتی ہے۔ تو یہاں پر آلریڈی قرآن کیا ہے، حسین ہے، اور اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنے سے اس کا حسن بڑھتا ہے، اور اچھی آواز سے پڑھنے سے اس کا حسن 2 گنا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ نہ صرف اس کو اچھی آواز سے پڑھیں گے بلکہ تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور آج ہے تختی نمبر 10 اخفا۔ اخفا کا مطلب ہے چھپانا۔ اخفا کا مطلب ہے چھپانا۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2۔ تو الحمدللہ قاعدہ نمبر 1 ہم لوگ پڑھ چکے ہیں جو اظہار ہے، اور کل تنوین و نون ساکن کے 4 قواعد ہیں، اور آج ہم دوسرا قاعدہ پڑھ رہے ہیں۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا۔ حروف اخفا، حرف کی جمع حروف ہے اور اخفا کا مطلب چھپانا۔ حروف اخفا آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، نوک زبان تالو سے ہٹا کر، جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں۔ تو ہم جب پنکھا کہتے ہیں تو پنکھا نہیں کہتے، اس کو پنکھا، نون کو سلائٹلی پرونونس کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو اسی کو کیا کہتے ہیں، اخفا کہتے ہیں، نون کی آواز کو چھپانا۔ اخفا کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15 ہے۔ حروف اخفا 15 ہے۔ تا سا، جیم دال، زال زا، سین شین، صاد ضاد، طا ظا، فا قاف، کاف۔ تنوین یا نون ساکن کے 4 قواعد ہیں، باقی 2 قاعدے اقلاب اور ادغام ہے۔ اس کا بیان تختی نمبر 23 اور 24 میں ہے۔ تو الحمدللہ ہم لوگ آج کیا ہے، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کے کل 4 قواعد ہیں، 4 قاعدے ہیں۔ ایک ہم پڑھ چکے ہیں اظہار، اور آج ہم پڑھ رہے ہیں اخفا، اور 2 قاعدے پڑھیں گے اقلاب اور ادغام۔ تو تنوین کا مطلب تو آپ لوگوں کو آ گیا، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکنہ کہتے ہیں۔ اور نون ساکنہ کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نون ساکنہ کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔
اور یہ ہیں اخفا کے لیٹرز، اخفا کے حروف، اخفا کے حروف ہیں. تو اب ہم اس کو دو دو کی جوڑی میں یاد رکھیں گے تو آسانی ہوگی، کیونکہ تا سا ملتے ہوئے ہیں. تا کے اوپر 2 نقطے ہوں گے اور سا کے اوپر 3 نقطے ہوں گے. تا سا اس کی جوڑی بنے گی. یہ جیم دال تھوڑا یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے، جیم اور دال کی جوڑی. زال، زال، زا، زال، زا، یہ دونوں سیم سملر آواز والے ہیں، زال اور زا. سین، شین، اس کا شیپ سیم ہے. صاد، زاد، اس کا بھی سیم شیپ سیم ہے. اور تا، زا، فا، قاف، فا قاف بھی تھوڑا ہمیں دیکھنے میں سملر لگتے ہیں، اور اس کو قاف آخری میں یاد کرنا ہے. تو اس طرح جوڑیوں سے یاد کرنے سے تھوڑی آسانی ہوتی. تا سا، جیم دال، زال زا، سین شین، صاد زاد، تا زا، فا قاف، کاف. اب یہاں پر ہم لوگ دیکھیں گے کہ اخفا کس کو کہتے ہیں اور کس طرح پڑھنا چاہیے. اخفا کا مطلب چھپانا ہوا نا. تو جب ہم لوگ نون کا مخرج ادا کرتے ہیں تو ہم لوگ کیا ہے، زبان کی ٹپ کیا ہے، اوپر والے جو ہمارے دانت ہیں وہاں اندر کی طرف لگتی ہے ہماری زبان، اور یہ حرف زلخیہ ہے. نون، ان، ان بولیں گے تو ہماری زبان کیا ہے، جا کر اوپر لگے گی، یعنی کہ ہمارے سامنے کے دانتوں کی اندر کی طرف. ان، اس طرح سے. اور اگر اس کو چھپانا ہے، نون کی آواز کو ہمیں چھپانا ہے تو کیا ہے، ہماری زبان کی نوک تو وہاں پر جائے گی جہاں پر نون کا مخرج ہے، لیکن ہمیں ٹچ نہیں کرنا ہے زبان کو. زبان کو اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں کو ٹچ نہیں کرنا ہے، بلکہ تھوڑی دوری پر رکھ کر تا ناک سے ہماری آواز آنا، اور وہاں پر ناک سے آواز آئے گی اور غنہ ہوگا. اور اس کے ساتھ کیا ہے، اس کا ڈیوریشن مطلب اس کا پیریڈ آف ٹائم کیا ہے، 2 حرکات کے برابر ہوگا، یعنی کہ 1 الف کے برابر. اخفا کی مقدار 1 الف کے برابر ہوگی. تو ہم کو کیا کرنا ہے، آتا گزر جانا نہیں ہے، بلکہ آتا اس طرح سے ناک میں سے تھوڑی آواز آنا ہے ہم کو. زبان کیا ہے، نون کے مخرج کو ٹچ نہیں ہونا، اور تھوڑا غنہ کرتے ہوئے آتا اس طرح سے، آتا منذرو اس طرح سے. تو یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں نون ساکنہ اور تنوین کی آواز یکساں ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ دونوں میں بھی کیا ہے، نون کی آواز ہی آتی ہے. تو یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں تا، یہاں پر نون ساکنہ کے بعد حرف تا آیا ہوا ہے. تو یہ تا کو دیکھنا ہے کہ ہمیں حروف اخفا کے 15 حروف میں تا ہے یا نہیں ہے. تو ہے. تو یہاں پر ہمیں نون ساکنہ کے اوپر اخفا کرنا ہے. تا منذرو، یہاں پر ایک لفظ میں 2 اخفا آئے ہوئے ہیں. تا منذرو، یہاں پر بھی اخفا ہو رہا ہے 2. اور یہاں پر کراما کاتبین، یہاں پر بھی تنوین ہے 2 زبر. 2 زبر کے بعد کیا ہے، حرف کاف آیا ہوا ہے. تو کاف بھی حرف اخفا میں سے ہے. تو یہاں پر بھی ہم تنوین پر اخفا کریں گے، کراما کاتبین اس طرح سے. اور یہاں پر کنت ترابا، کنت ترابا، یہاں پر بھی اخفا ہوگا. نون ساکنہ کے بعد حرف تا آیا ہوا ہے اور تا حرف اخفا میں سے ہے. اور یہاں پر کیا ہے، میم کے اوپر
दो जबर है तनवीन में से और उसके बाद हुर्फ इख्फा में से फा आया हुआ है, तो यहाँ पर भी इख्फा होगा। यतीमा फआवा, इस तरह से यहाँ पर भी इख्फा करेंगे। मा दखलहु, मा दखलहु, यहाँ पर भी नून साकिन के बाद हर्फ दाल आया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम इख्फा करेंगे। यानी इख्फा मतलब वहां पर हमें ठहर कर गुन्ना के साथ पढ़ना है और हमारी जबान टच नहीं होना है, और इसका ड्यूरेशन क्या है, एक अलिफ के बराबर होगा, यानी कि 2 हरकत के बराबर। शैइन, यहाँ पर भी 2 इख्फा आए हुए हैं। नून साकिन के बाद हर्फ सा आया हुआ है और यहाँ पर नून साकिन के बाद हर्फ शीन आया हुआ है, तो यहाँ पर 2 जगह भी हम इख्फा करते हुए पढ़ेंगे। शैइन, इस तरह से। यहाँ पर नारं ज़ाता, यहाँ पर भी रा के ऊपर 2 जबर है तनवीन और उसके बाद हर्फ जाल आया हुआ है हुर्फ इख्फा में से, तो यहाँ पर भी हम इख्फा करेंगे। नारं ज़ाता, फलन तजिदा, फलन तजिदा, यहाँ पर भी नून साकिन के बाद हर्फ ता आया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम इख्फा के साथ पढ़ेंगे। तो एक बार हम रवा मश्क कर लेते हैं। तमुंज़िरु किरामा कातिबीना कुन्तु तुराबन यतीमा फआवा मा दखलहु उन्सा मिन शैइन, शै पढ़ना है, इसको शै नहीं पढ़ना है। नारं ज़ाता फलन तजिदा, इस तरह से पढ़ेंगे। और यहाँ पर कुछ और मश्क है, यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं। यौमा युंफखु, यहाँ पर भी नून साकिन आया हुआ है, तो नून साकिन के बाद हर्फ फा आया हुआ है, तो यहाँ पर भी इख्फा होगा। यौमा युंफखु मा तगा, यहाँ पर भी नून साकिन के बाद हर्फ तो आया हुआ है, तो यहाँ पर भी मा तगा ज़ाइफी, इस तरह से यहाँ पर भी इख्फा होगा। मा सकुलत, मा सकुलत अंज़लना, यहाँ पर भी इख्फा होगा। नून साकिन के बाद हर्फ जा आया हुआ है। यांजुरु, यांजुरु, यहाँ पर भी इख्फा होगा। और इसमें एक नई बात ये है, आप लोग अपना माइक ऑफ रखें प्लीज। इसमें नई बात एक है, हम लोग देख सकते हैं कि हुरूफ इख्फा में हुरूफ इख्फा में यहाँ पर कुछ हुरूफ मुस्तालिया भी आए हुए हैं। तो हुरूफ इख्फा में कितने हुरूफ मुस्तालिया हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं। ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, ये सब जो है बारीक पढ़ने वाले हुरूफ हैं। और हुरूफ मुस्तालिया मतलब मोटे पढ़ने वाले हुरूफ कितने हैं? सौद, एक मिनट, सौद, ज़ाद, तो, ज़ा, खौफ, तो कितने हैं यहाँ पर? 5 हुरूफ मुस्तालिया है और 10 जो है इसमें बारीक पढ़ने वाले हुरूफ हैं। तो इन 5 हुरूफ को हमें अच्छे तरह से याद रखना है। सौद, ज़ाद, तो, ज़ा और खौफ, ये जो 5 हुरूफ हैं, अगर हुरूफ इख्फा के बाद ये 5 हुरूफ आए तो हमारा गुन्ना जो है इख्फा करने का थोड़ा मोटा होगा,
जिस तरह से रॉ को हम जब जबर और पेश के साथ पढ़ते हैं तो रॉ कहते हैं, अगर रॉ के नीचे जेर हो तो री कहते हैं। इसी तरह इन हुरूफ से पहले हमें स्वाद, ज़ाद, ता, ज़ा, क़ाफ, इन हुरूफ से पहले हमें नून साकिन या तनवीन आए तो हमें क्या है, इख्फा मोटा करना चाहिए। यहाँ पर हम लोग इसको मश्क के साथ देखते हैं कि किस तरह मोटा करना चाहिए। लोग देख सकते हैं तो हुरूफ मुस्तालिया में से है तो यहाँ पर इख्फा मोटा होगा। ज़ाद, यहाँ पर भी इख्फा मोटा होगा और यहाँ पर यंज़ुरूना, यहाँ पर भी मोटा होगा। बाकी बारीक हुरूफ है तो इख्फा भी बारीक होगा। स्क्रीन शेयरिंग नहीं दिख रही। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं नून साकिन के बाद हर्फ तो आया हुआ है तो यहाँ पर इख्फा मोटा होगा, और नून साकिन के बाद ज़ाद आया हुआ है तो यहाँ पर भी इख्फा मोटा होगा, और यहाँ पर नून साकिन के बाद हर्फ ज़ो आया हुआ है तो यहाँ पर भी इख्फा मोटा होगा। तो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं, और जहां पर बारीक होगा वहां पर मैं रेड लगा देती हूँ तो आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौमा युनफ़क़ु मा तग़ा अन ज़इफ़ि मा सक़ुलत अंज़लना यंज़ुरूना। इस तरह से हम मश्क करेंगे, इंशाल्लाह करते करते सबको प्रैक्टिस हो जाएगी।